وی سی آر کی اس ملک میں آمد اور گھر گھر اس کے پھیلاؤ سے پہلے ہر بڑے اور چھوٹے شہر میں سینما بینی کا ایک کلچر موجود تھا۔ سینماؤں نے دراصل ان تھیٹروں کی جگہ لی تھی جہاں کبھی اسٹیج ڈرامے اور پتلی تماشے ہوا کرتے تھے۔ سینما بینی کا یہ دور تقریباً 75 سال تک چھایا رہا۔ برطانوی ہندوستان کے بمبئی شہر میں اپریل 1911 کو ایسے ہی ایک تھیٹر میں ایک عیسائی مشنری پروپیگنڈا فلم دی لائف آف کرائسٹ دکھائی گئی۔ فلم بینوں میں ایک شخص دادا صاحب پھالکے بھی موجود تھا۔ وہ فروری 1912 میں لندن چلا گیا اور 2 ہفتے کی فلم سازی کی ٹریننگ لے کر واپس ہندوستان آیا تو اس نے آتے ہی ایک فلم ساز کمپنی پھالکے فلمز کی بنیاد رکھی۔ اس نے انگلینڈ، فرانس، جرمنی اور امریکہ سے فلم سازی کا ساز و سامان برآمد کیا اور فوراً ہی چند منٹ پر مشتمل ایک فلم انکوراچی ووڈ بنا کر سرمایہ کاروں کو دکھائی تاکہ وہ فلم سازی میں سرمایہ کاری کر سکیں۔ ساتھ ہی اس نے اخبارات میں اداکاروں اور اداکاراؤں کے لیے اشتہار بھی دے دیے، لیکن پورے ہندوستان میں اسے کوئی ایک عورت بھی اداکاری کے لیے میسر نہ ہو سکی۔ بالآخر مردوں نے عورتوں کے بہروپ دھارے اور 6 ماہ 27 دن کے عرصے میں 40 منٹ دورانیے کی ایک خاموش فلم راجہ ہری چند مکمل ہوئی اور 21 اپریل 1913 کو اولمپیا تھیٹر بمبئی میں اس کا پریمیئر شو ہوا، جس کے بعد 3 مئی 1913 کو اسے ورائٹی ہال میں عام نمائش کے لیے پیش کر دیا گیا۔ اس سانحے کے بعد تو اس فلمی صنعت کو جیسے پر لگ گئے۔ بمبئی سے اس کا مرکز مدارس چلا گیا اور 1931 تک وہیں رہا، لیکن پہلی بولتی اور گاتی فلم عالم آرا جب 14 مارچ 1931 کو بمبئی کے میجسٹک سینما میں دکھائی گئی تو اس وقت تک برِ صغیر کے طول و عرض میں سینما گھروں کا ایک جال بچھ چکا تھا۔ ہر علاقے کے سرمایہ کار فلم سازی میں اپنا سرمایہ لگا رہے تھے اور خوب کما رہے تھے۔ خاموش فلموں کے زمانے میں ہی 1929 میں لاہور کے عبدالرشید کاردار نے حسن کا ڈاکو نام سے فلم بنائی اور اس کے لیے انہوں نے ایک امریکی اداکارہ آئرس کرافورڈ کو بھی کاسٹ میں شامل کیا۔ ان دونوں بھٹی گیٹ لاہور میں ایک سینما دیپک کے نام پر تھا جہاں یہ فلم 12 جولائی 1930 کو دکھائی گئی۔ سینما گھر ہر شہر میں موجود تھے اور ان پر نہ صرف بمبئی بلکہ ہالی ووڈ سے بھی فلمیں لا کر نمائش کے لیے پیش کی جاتی تھیں۔ ہر شہر میں فلم بینی کا ایک کلچر تھا۔ لاتعداد ایسے نوجوان تھے جنہیں فلموں کے تمام ڈائیلاگ ازبر یاد ہوا کرتے اور وہ انہیں فر فر سناتے پھرتے۔ جو پہلے فلم دیکھ کر آ جاتا وہ اس کی کہانی سنانے کے ساتھ ساتھ اداکاری اور موسیقی پر بھی سیر حاصل تبصرہ کرتا۔ فلموں کی تشہیر کے لیے 3 ذرائع استعمال ہوا کرتے تھے۔ ایک تو اخبارات میں کاسٹ کی تصویروں کے ساتھ اشتہار شائع کروائے جاتے، دوسرا شہر کے چوکوں، چوراہوں، نمایاں مقامات اور بجلی کے کھمبوں پر پوسٹر لگائے جاتے، جبکہ تیسرا تشہیری ذریعہ ٹانگا ہوتا جس کے چاروں طرف فلم کے پوسٹر لگا دیے جاتے۔ اندر ایک ڈھول یا نفیری والا بیٹھا ہوتا جو مسلسل اپنا ساز بجائے جاتا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے تانگے میں بیٹھا ایک شخص ایک بھونپو آواز بلند کرنے والا سے فلم کے بارے میں اعلان کرتا جاتا۔ نئی فلم ہر جمعہ کے روز بعد از نماز جمعہ 3 بجے کے شو میں ریلیز ہوتی۔ ان تمام تشہیری سرگرمیوں میں اچانک جوش اس وقت پیدا ہوتا جب کسی غیر ملکی فلم کے پوسٹر پر صرف بالغوں کے لیے لکھا گیا ہوتا۔ یہ روایت بھی ہم نے مغرب سے ہی لی تھی کہ وہاں فلموں کی درجہ بندی میں آج بھی ایسی فلموں کو فور ایڈلٹس اونلی کہا جاتا ہے۔ مغرب میں فحاشی اور عریانی کی یہ انڈسٹری اتنی قدیم ہے جتنی فلم انڈسٹری۔ پہلی فحش فلم 1915 اگراس سینڈوچ میں ہالی ووڈ میں بنائی گئی تھی، لیکن اس کے پہلے کے 10 سالوں میں فرانس اور یورپ کے قہبہ خانوں میں 1905 سے ہی طوائفیں اپنے مخصوص علاقوں میں گاہکوں کو راغب کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی خفیہ طور پر بنائی گئی فلمیں دکھایا کرتی تھیں۔ آج 100 سال گزرنے کے بعد فحش فلموں کا یہ کاروبار ایک بہت بڑی انڈسٹری کا درجہ حاصل کر چکا ہے، جس کا سائز ایک اندازے کے مطابق 100 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ آج سے ٹھیک 38 سال قبل 1984 میں ایسی تمام فلمیں جو صرف بالغوں کے لیے کی درجہ بندی کیٹیگری میں آتی تھیں، ان کے لیے سالانہ ایوارڈ کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا، جس کا اسپانسر ایک مشہور رسالہ ایڈلٹ ویڈیو نیو ہے۔ اسی وجہ سے ان ایوارڈز کا نام ہی AVN ایوارڈز ہیں۔ یہ ایوارڈ ہر سال تقریباً
100 کے قریب اقسام کے ہنرمندوں کو دیے جاتے ہیں۔ فحش فلموں کی جہاں لاتعداد اقسام اور درجہ بندیاں ہیں، وہاں 2 درجہ بندیاں یوں تو ایوارڈ کے زمرے میں نہیں آتیں، لیکن دنیا بھر میں انتہائی شوق سے دیکھی ضرور جاتی ہیں۔ یہ دونوں اقسام ہیں چھپے ہوئے کیمرے سے بنائی گئی ویڈیوز، ہڈن کیم ویڈیوز، یا پھر جاسوسی کیمرے کی ویڈیوز، سپائی کیم ویڈیوز۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان دونوں اقسام میں زیادہ تر ویڈیوز مغرب میں نہیں بلکہ مشرقی ممالک میں بنائی جاتی ہیں، اور پاک و ہند دونوں ملک اس فن میں درجہ کمال رکھتے ہیں۔ یہ ویڈیوز کس لیے بنائی جاتی ہیں اور کون بناتا ہے؟ عموماً ان ویڈیوز کا مقصد کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے، کسی کو بدنام کرنا یا اس کی شہرت داؤ پر لگانا ہوتا ہے۔ یہ فلمیں ہوٹل کے کمروں، ملاقاتوں کے محفوظ مقامات، نیٹ کیفوں اور بعض اوقات کسی کے ذاتی بیڈ روم تک رسائی حاصل کر کے بنائی جاتی ہیں۔ جس عورت یا مرد کی یہ ویڈیو بنائی جاتی ہے، اول تو اس سے سرمایہ کی وصولی کی جاتی ہے یا پھر اسے کسی خاص کام کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ کام معاشی، معاشرتی اور سیاسی ہر قسم کا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے بیڈ روم یا ذاتی مقامات تک رسائی ممکن نہ ہو تو پھر اس کے ٹیلی فون ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ ان ٹیلی فون کالز کی بھی فحش ویب سائٹ میں ایک درجہ بندی موجود ہے جسے پرینک کالز کہا جاتا ہے، اور اس کے تحت لاکھوں ریکارڈ کی گئی کالز موجود ہیں۔ یہ تمام ویڈیوز ویب سائٹس تک محدود ہیں، اور جو وہاں جانا چاہے وہ جا کر دیکھ لے، لیکن پاکستان شاید وہ واحد بدقسمت ملک ہے جس میں اس گندے اور غلیظ و کریہ کام کو عوامی پذیرائی اور عوامی ذلت و رسوائی کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کا ہر مہذب، باکمال اور صاحب ریش و امامہ شخص بھی اس طرح کی ویڈیوز اور آڈیوز پر سیر حاصل گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ٹی وی ٹاک شوز اور ویڈیو چینلز کی دنیا ان پر گفتگو سے آباد اور رنگین ہے۔ یہ وہ واحد صنعت ہے جس کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کا کسی کو کچھ علم نہیں، مگر یہ صنعت دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ کاش کوئی اس صنعت پر AVN ایوارڈز کی طرح ایوارڈز کا آغاز کرے اور خفیہ کیمروں اور آڈیوز ریکارڈنگ کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کے لیے بھی بہت بڑے ایوارڈز کا اعلان کرے۔ پھر دیکھیے کون کون ان ایوارڈوں کو حاصل کرنے کے لیے میدان میں نکلتا ہے۔ ہو سکتا ہے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی کسی شخصیت کو ملے، یا شاید کوئی کمپنی اس کی حقدار ٹھہرے۔